أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں منافقوں کا تعارف تھا اور نفاق کی وجہ کیا تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہاں سے ان کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی صفات یا منافقین کی صفات جب بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کی صفات سے دور رکھیں. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں بگاڑ مت مچاؤ. قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کا کام کر رہے ہیں. الا، یاد رکھیے، انہم ہم المفسدون، حقیقت میں یہی لوگ بگاڑ مچانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ محسوس نہیں کر پاتے ہیں. یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ. بگاڑ کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب بگاڑ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حالت کا بگڑ جانا. ایک پھل ہے جو پکا ہوا ہے تو اچھا لگتا ہے، اب پکنے کے بعد وہ بگڑ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، اس کو عربی میں فساد کہتے ہیں. ایک معاشرہ ہے، اس کی جو نارمل حالت ہے، سلامتی ہے، امن ہے، لوگ نارمل حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اب وہاں کسی نے ہنگامہ مچانا شروع کر دیا، ماحول کو بگاڑنا شروع کر دیا، اب اس کو فساد کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں عام طور پر فساد کا مطلب اللہ کی نافرمانی کرنا، شریعت کے خلاف کام کرنا. قرآنی اصطلاح کے مطابق شریعت کے خلاف جو بھی نظام قائم ہوگا وہ بگاڑ پر مبنی ہوگا. شریعت کا قانون ہی ایک ایسا قانون ہے جو پورے عالم کو ایک نظام کے تحت رکھ سکتا ہے، پورے عالم کو صحیح حالت میں باقی رکھ سکتا ہے، وہاں پر اچھا ماحول قائم کر سکتا ہے. لیکن جہاں اللہ کا جو نظام ہے، اللہ نے جو قانون اپنے بنائے ہوئے عالم پر، اپنی دنیا پر نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس قانون سے ہٹ کر جو بھی زندگی ہوگی وہ بگاڑ پر مشتمل ہوگی. اب منافق کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ منافق دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے ایمان کے الفاظ تو ادا کرتے تھے لیکن دل ان کا ایمان پر مطمئن نہیں تھا، دل سے وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے. تو کفر گویا کہ ان کے دل کے اندر چھپا ہوا تھا، اور کفر بہت بڑا بگاڑ ہے.
اس سے اس کی اپنی زندگی بھی بگڑ جاتی ہے۔ جو کفر اختیار کرتا ہے اس کی اپنی زندگی کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے، وہ شریعت کے خلاف عمل کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا اپنا ذاتی نظام بھی بدل جائے گا، اور اس کا نقصان خود اپنی ذات کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے منافق کفر کر کے اپنے بگاڑ کا اور اپنے نقصان کا کام کرتے تھے، دوسری طرف وہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ایمان سے دور رکھنے کے لیے دینی چیزوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کر کے ان کے دلوں کے اندر بھی کمزوری اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تیسرے، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر کے جو لوگ اسلام سے قریب آنا چاہتے ہیں ان کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے۔ چوتھی چیز، مسلمانوں کے راز کو وہ ان تک غیروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح سے آپس میں بگاڑ کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور کس طرح سے ایمان والوں کو کمزور کیا جائے اس کے لیے وہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ پانچویں، وہ ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن اندرونی طور پر جو غیر تھے ان سے ساز باز رکھتے تھے، ان سے دوستی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر ایک تناؤ اور انتشار اور بگاڑ کا ماحول قائم ہو جاتا تھا، جس سے دونوں طرف کا نقصان ہوتا تھا۔ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ اس طرح کا کام نہ کیجیے، ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے زمین پر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، معاشرے کا نظام بگڑ سکتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہے، تناؤ بڑھ سکتا ہے، نفرت کا ماحول قائم ہو سکتا ہے، جب یہ ان کو سمجھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ مصلح کہتے ہیں اصلاح کا کام کرنے والا، جو معاشرے کو صحیح راہ پر گامزن رکھنے والا، معاشرے کے نظام کو مضبوط کرنے والا، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، بگاڑ ہے تو اس کو دور کرنے والا، اس کو مصلح کہتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ اس طرح کا کام نہ کیجئے جس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، تو کہتے تھے نہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں، جو مومن ہے اور غیر مومن ہے ان کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو غلط راستے پر رہتا ہے، شیطان اس کے غلط کام کو اس کے دل میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ جو کام کر رہے ہوں اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں، اصلاح کا کام سمجھ کر رہے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ شیطان غلط کام کرنے والوں کے سامنے غلط کام کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ غلط کام کر کے بھی یہ سمجھتے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہوں گے کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ان کی اپنی خصوصیت نہیں تھی، ان کی اپنی نشانی نہیں تھی، بلکہ ہر دور میں جو بگاڑ مچانے والے ہوتے ہیں، انتشار کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، برائیوں کو عام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے معاشرے میں جو بگاڑ پھیلاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے تئیں سمجھتے ہیں، اور جو شریعت کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر معاشرے میں کوئی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو دوسرے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ شریعت نے جو راہ متعین کی ہے اس راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر معاشرے کو لے جانا چاہتے ہیں، تو ان کو جب روکا جاتا ہے کہ ایسا مت کیجیے، اس سے معاشرہ بگڑ جائے گا،
اس سے نظام بگڑ جائے گا. نہیں کہتے نہیں ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں. ایسی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ اپنے غلط ایجنڈے کو جب دنیا میں عام کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے کوششیں کرتی ہیں, جب اس سے ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں, ہم امن و سلامتی کا کام کر رہے ہیں. اسی لیبل کے ساتھ وہ اپنے ایجنڈوں کو عام کرتے ہیں. تو یہ ہر گمراہ کن فرقے اور ہر باطل طریقے کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. ان کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنی غلط چیز کو اچھی چیز بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہی کہا یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں, جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا یاد رکھیے انہم ہم المفسدون, حقیقت میں یہی بگاڑ کا کام کر رہے ہیں جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, یا دوسرے نظام کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں, یا جو منافق جس طرح سے معاشرے میں تناؤ پیدا کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے اور ایمان والے اور غیر ایمان والوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں کیا کرتے تھے, یا مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کیا کرتے تھے اس کو وہ اچھا بنا کر پیش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ نہیں یہ کوئی اچھا اور اصلاح کا کام نہیں کر رہے ہیں, یہ تو حقیقت میں بگاڑ کا کام کر رہے ہیں, معاشرے کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں, نظام کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ممکن ہے وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہوں, شیطان نے غلط چیز کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا ہو اور وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہوں, لیکن ان کی وجہ سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, معاشرے کا جو نقصان ہو رہا ہے, معاشرے میں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے, دل میں جو نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں, جو دشمنیاں دل میں پنپ رہی ہے, اس کو وہ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پورا نقصان ہو رہا ہے. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتا کر ہم لوگوں کے لیے بھی دیا ہے کہ جن چیزوں سے معاشرے کا نقصان ہو سکتا ہے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے, اور اصلاح کا کام کرنا ہے تو شریعت نے جو راستہ بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم کریں گے, تب حقیقت میں اصلاح ہوگی, ورنہ اصلاح کے بجائے بگاڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر گامزن رکھے اور بصیرت کے ساتھ شریعت کی روشنی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.